میں نے کل آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کی تھی اور اسی کو مسلسل کرنا چاہتا ہوں کہ جو چیز آپ کے سامنے ہو، چاہے نگاہوں کے سامنے ہو، چاہے آپ کے فزیک اور جسم کے سامنے ہو، اسے امام یا امام کہا جاتا ہے، اور فارسی زبان میں اسے پیش، جسے اردو میں آگے، لیکن علم کلام کی دنیا میں امام اسے کہا جاتا ہے جو ہادی ہو، رہبر ہو، رہنما ہو، گائیڈ ہو، پیشوا ہو، اور ایک منزل تک آپ کو پہنچا سکے۔ راستے کے لیے 3 چیزیں ہوتی ہیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کھڑا ہوتا ہے راستے میں اور اس سے کسی نے راستہ پوچھا کہ فلاں محلے یا فلاں شہر یا فلاں علاقے میں ہم کیسے جائیں، تو وہ ہاتھ کے اشارے سے بتا دیتا ہے وہ جو آپ روڈ دیکھ رہے ہیں یہاں سے آپ سیدھے چلے جائیے گا، اور جو آپ بلڈنگ دیکھ رہے ہیں وہاں سے رائٹ یا لیفٹ لے لیجئے گا۔ ایک راستہ بتانے کا طریقہ یہ بھی ہے، اس کو بھی ہادی کہیں گے، جس نے راستے کو دکھایا ہے یا بتایا ہے، پہلا حل۔ دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے راستے کا کہ انسان نے کہا، آپ نے پوچھا کہ معاف کیجیے گا بھوپال شہر کا وہ محلہ یا وہ علاقہ کہاں سے جاتا ہے، آپ نے کسی بائک والے سے، کسی گاڑی والے سے پوچھا، تو وہ کام یہ بھی کر سکتا تھا کہ آپ سیدھے جا رہے ہیں، وہ جو دیکھ رہے ہیں وہاں سے لیفٹ یا رائٹ لے لیجئے گا، یا جو وہاں پر آپ کا سگنل آئے گا وہاں سے آپ جب پہنچیں گے تو لیفٹ یا رائٹ جو بھی وہ آپ کو بتائے۔ لیکن بعض ایسے شریف النفس ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ صاحب میں بھی ادھر ہی جا رہا ہوں، فالو می، آپ میرے پیچھے پیچھے آئیے اور میں وہاں تک جاؤں گا، میں آپ کو پہنچا دیتا ہوں، میں آدھے راستے تک جاؤں گا، آپ مجھے فالو کریے، جہاں سے میں پھر لیفٹ لینے لگوں گا آپ وہاں سے رائٹ لے لیجئے گا۔ بہت غور سے سنیے گا۔ پہلا یہ ہوتا ہے کہ انسان دور سے اشارے سے دکھا دیتا ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں وہ وہاں جائیے گا اور وہاں سے لیفٹ یا رائٹ یا چوراہے سے دائیں اور بائیں چلے جائیے گا، یا وہ جگہ ہے۔ انسان کبھی دور سے جب دکھا دے راستے کو، وہ بھی ہادی اور رہنما ہوتا ہے، گائیڈ ہوتا ہے۔ دوسرا مرحلہ راستے کے لیے ہوتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ ہم بھی جا رہے ہیں لیکن ہم آخر تک نہیں جائیں گے، آدھے راستے تک جائیں گے، وہاں تک آپ میرے ساتھ آئیے، پھر آپ آگے چلے جائے گا، میرا راستہ وہاں سے بدل جاتا ہے۔ یہ دوسرا مرحلہ ہوتا ہے۔ تیسرا یہ ہوتا ہے کہ نہ وہ دور سے دکھاتا ہے اور نہ راستے میں ساتھ چھوڑ جاتا ہے، بلکہ مسافر کی انگلیوں کو پکڑ کے دروازے تک پہنچا کے کھٹکھٹا کے دروازہ کھولوانے کے بعد جب مکان صاحب مکان کے درجی کے لیں گے یہ آپ کے مہمان آئے، آپ کو پہنچا دیا ہے، مہمان بھی شکریہ ادا کرتا ہے، میزبان بھی شکریہ ادا کرتا ہے کہ آپ کو زحمت ہوئی ہے۔ راستہ بتانے کے 3 طریقے۔ پہلا یہ ہے کہ انہوں نے دور سے دکھا دیا کہ وہ جائیے گا، وہاں سے لیفٹ یا رائٹ لے لیجئے گا، وہ آپ کی منزل ہے اور آپ کا راستہ، اس شہر کو یا اس محلے کو چلے جائیے گا۔ دوسرے وہ ہیں جو کہتے ہیں فالو می آئیے، اور آدھے راستے پر آنے کے بعد یہ کہتے ہیں کہ صاحب بس میں یہی تک، اس کے آگے میں نہیں جا سکتا ہوں۔ تیسرا وہ ہوتا ہے جو منزل تک پہنچا کر کے اور میزبان کے حوالے کر کے آتا ہے۔ دنیا میں ایسے بہت سارے رہبر گزرے ہیں جنہوں نے دور سے جنت کا راستہ بتا دیا ہے، جا نہیں سکے ہیں۔ دنیا میں بہت سارے ایسے رہبر ہیں جنہوں نے بتا دیا ہے، وہ آتے ہیں مائک پر، ممبر پر، اسٹیج پر، ڈائس پر، کسی دوسرے دھرم اور مذہب کے ہوتے ہیں، وہ کہہ دیتے ہیں حسین صاحب بہت اچھے تھے۔ ایک بار یہ کہا کہ وہ دور سے راستہ ہے، تو بہت سارے ایسے ہیں جنت کی خوشبو تک وہ سونگھ نہیں سکتے ہیں لیکن دور سے بتا دیتے ہیں وہ ہے جنت کا راستہ۔ وہ آتے ہیں حسین صاحب ایسے تھے اور حسین صاحب ایسے تھے، ان کے بابا علی صاحب ایسے تھے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو جنت کا راستہ دور سے بتاتے ہیں کہ وہ جنت کا راستہ ہے۔ کسی دھرم اور مذہب کے مجھے اس سے بحث نہیں ہوتی، وہ کرسچن سے ہیں، ہندوازم سے ہیں، یہودیت سے ہیں، کسی اور مذہب سے، ہو سکتا ہے لا مذہب ہوں، دور سے بتاتے ہیں کہ حسین صاحب بہت اچھے تھے، حسین نے یزیدیت کے خلاف اپنے علم کو اٹھایا، ان کے خلاف اس کے ٹکرائے اور یزیدیت کو ختم کر دیا۔ یہ دور کے وہ راہی ہیں، دور سے راستے کو دکھاتے ہیں کہ یہ راستہ ہے، نہ وہ جا سکتے ہیں نہ پہنچ سکتے ہیں۔ ہم ایسے کو اپنا ہادی نہیں مانتے ہیں جو ہیرے کو دکھا کر کے ہیرے کو چھونے کی ہمت نہ کرے۔ ہم ایسے کو اپنا رہبر نہیں مانتے جو دور سے دکھا کر کے کسی قیمتی ترین ہیرے کو اس کو چھونے کی اور دیکھنے کی ہمت نہ کر سکے، یہ بھی میرا رہبر نہیں ہو سکتا ہے۔ دوسرے وہ ہیں جو راستے تک کہتے ہیں فالو می، آپ میرے ساتھ آئیے، اور آدھے راستے کے بعد جہاں تک میں آپ کے ساتھ چلوں گا، جہاں تک ہو سکے گا آپ میرے ساتھ رہیے گا، جہاں سے میں لیفٹ یا رائٹ لے لوں گا
وہاں سے آپ رائٹ پہ چلے جائیے گا، میں لیفٹ پہ چلا جاؤں گا، یہ بھی ہمارا رہبر نہیں ہو سکتا ہے۔ جو بیچ راستے میں چھوڑ دے وہ بھٹکا ہوا راہی ہوتا ہے، رہبر نہیں ہوتا ہے۔ جو بیچ راستے میں ہم کو چھوڑ دے وہ بھٹکا ہوا راہی ہوتا ہے، رہبر نہیں ہو سکتا۔ ہم اسے اپنا رہبر نہیں مانتے جو آدھے راستے میں ہمیں چھوڑ جائے، جو یہ کہے کہ دیکھیے جہاں تک میں سیدھا چل رہا ہوں میرے ساتھ آئیے گا۔ تاریخ میں پڑھ رہا ہوں اور میں کچھ نہیں کہتا ہوں، جہاں تک میں سیدھا چل رہا ہوں مجھے فالو کریے گا، جہاں سے میں حالات میرے خراب ہو جائیں میں آپ کو نہ سنبھال پاؤں وہاں سے آپ خود اپنے حالات ٹھیک کر کے اپنے حساب سے چلے جائیے گا۔ بڑے بہت مشہور خطیب نے بڑی اچھی مثال اس سلسلے میں یہی دی تھی کہ بات یہی ہوئی جس طرح سے ایک پائلٹ وہ فلیٹ کو ٹیک آف کرے، اڑائے اور 36,40,000 فٹ کے اوپر لے کر کے چلا جائے، اس کے بعد وہ وہاں پر اعلان کرے کہ مسافرین ویلکم، موسٹ ویلکم، میں کیپٹن فلاں بول رہا ہوں اور اس وقت آپ فلائٹ میں ہیں، آپ کو موسٹ ویلکم کہتا ہوں اور اس وقت 40,000 فٹ بالائے سطح سمندر سے اوپر اڑ رہے ہیں اور دیکھیے میں فلائٹ کو اڑا تو رہا ہوں، جہاں تک میں اڑا رہا ہوں وہاں تک آپ بیٹھے رہیے گا، اگر جہاں سے میں بھول جاؤں اڑانا وہاں سے چاہے آپ اتر جائیے گا یا اڑاتے رہیے گا۔ اتنے سارے بیٹھے وہ مسافرین اگر اڑانے لگیں تو جہاز کا کیا عالم ہوگا؟ میں کچھ نہیں پڑھتا ہوں، میں تو ہسٹری پڑھتا ہوں۔ اگر ایک پائلٹ 40,000 فٹ اوپر جانے کے بعد کہے کہ جہاں تک میں جہاز سیدھا لے جا رہا ہوں وہاں تک آپ اطمینان کے ساتھ بیلٹ کھول کے بیٹھ سکتے ہیں، لیکن جہاں سے آپ دیکھیے گا کہ میں بہکنے لگا، کچھ ٹربلنگ آ رہی فلائٹ میں، تو وہاں سے آپ اپنے حساب سے چوز کر لیجئے گا، جیسے ہو جائے ویسے۔ تو وہ مچھلی بازار تو ہو سکتی ہے، فلائٹ نہیں ہوگی، اور صرف آہو فغاں اور فریاد کی آواز آئے گی۔ جنہوں نے فلائٹ کا سفر کیا ہے وہ جانتے ہیں، چاہے آپ بیٹھے یا جو ہمیں دیکھ رہے ہیں، کیا کیفیت ہوگی، گریے کی آواز ہوگی، سفر نہیں ہوگا۔ اب اگر کوئی ہادی اور رہبر یہ کہتا ہے کہ جب تک میں آپ کو سیدھے راستے پہ لے جاتا ہوں آپ میرے ساتھ آئیے اور جہاں سے میں بھٹک جاؤں آپ اپنے حساب سے راستہ طے کر لیجئے، تو ہمیں راہی نہیں رہبر چاہیے ہے۔ تیسرا مرحلہ یہ آتا ہے کہ وہ نہ دور سے دکھائے نہ آدھے راستے سے لوٹ جائے، بلکہ انگلیوں کو تھام کر کے در جنت تک ہی صرف نہ جائے کہ یہ ہے جنت کا دروازہ، پہنچے تو جنت کا دروازہ کھلے منزل تک پہنچا دے اور پروردگار سے کہے میرے اللہ تیرے بندوں کو دنیا سے اٹھایا، جنت تک نہیں جنت میں پہنچایا ہے۔ میرے پروردگار جنت کے دروازے تک نہیں جنت میں پہنچایا ہے۔ تو نہ ہمارا رہبر وہ جو دوسر دکھا دے، نہ ہمارا رہبر وہ جو آدھے راستے سے چھوڑ جائے۔ بہت سارے ہیں 4 تک آئے، 5 تک آئے، 6 تک آئے، میں کیا پڑھوں اس سے زیادہ تو یہ ریکارڈ بھی ہو رہی ہے اور لائیو بھی جا رہی ہے، لیکن ہم آدھے راہی کو نہیں مانتے۔ آخر وہ آدھے راہی کے مسافر کیا ہوتے ہیں؟ بلکہ 6 نہیں 12 کو مانیے اور منزل تک اپنے آپ کو پہنچا لیجئے، اور منزل تک اگر پہنچیں گے تو آپ، ورنہ اگر نہ پہنچے تو راستے کے بھٹکے مسافر ہو سکتے ہیں، منزل پانے والے مسافر نہیں کہلائیں گے آپ۔ لیکن جو ہمارے ساتھ ہے، جو ہمارا رہبر ہے، رہبر نہ دکھانے والا نہ آدھے راستے سے چھوڑ جانے والا۔ تیسرا مرحلہ ہے جو منزل تک پہنچائے، اور ساری ذمہ داری رہبر ہی کی نہیں ہوتی ہے۔ بس ایک بات پہنچانا چاہتا ہوں، ساری ذمہ داری رہبر ہی کی نہیں ہوتی۔ اگر سب کچھ صرف یہی خاکے آنے والا خطیب ہی آپ کو بتائے گا، نہ آپ کبھی ہسٹری پڑھیں گے، نہ تاریخ پڑھیں گے، نہ کسی عالم دین سے سوال کریں گے، تو یہی ہوگا، چاہے جو پڑھ جائیں گے وہی آپ کو وہی اور جنت کی باتیں لگے گی، یا جو پڑھ جائیں گے کچھ نہیں سمجھ میں آئے گا۔ ضرورت یہ ہے کہ کہا یہ جاتا ہے کہ سڑک کہیں نہیں لے جاتی ہے، سڑک کی گٹیاں مل کر کے رہنمائی کرتی ہیں، چلتا انسان ہے، سڑک نہیں چلتی ہے۔ چلتا انسان ہے، سڑک نہیں چلتی ہے وہ۔ اور آپ جانتے ہیں کہ ٹرین کے ڈبے جو ہوتے ہیں وہ پٹری پر دوڑتے ہیں، مسافر کے وسیلہ بنتے ہیں، نہ گود میں ٹرین اٹھاتی ہے نہ گود سے اتارتی ہے، آپ کو اس پہ بیٹھنا ہوگا خود، اترنا ہوگا خود۔ تو اسی طرح سے رہبر کا کام یہ ہے کہ وہ جنت کے راستے کو معین کرے گا، دکھائے گا، ساتھ ساتھ چلے گا، لیکن وہاں تک کب تک؟ وہ گود میں اٹھا کے پکڑ کے نہیں، جہاں پکڑ کر کے کچھ بنایا جاتا ہے وہاں ہرملا ہوتا ہے۔ میں کچھ پہنچانا چاہتا ہوں، جہاں پکڑ کر کے دنیا کی لالچ اور دولت و ثروت کی لالچ دے کر کے پکڑ کے لایا جاتا ہے وہاں ہرملا ہوتا ہے، جہاں کردار کا چراغ جلا کر کے بلایا جاتا ہے وہاں ہر ہوتا ہے۔ تو سارا کام رہبری کا نہیں ہوتا ہے، ان معمومین کا اور راہ چلنے والوں کا، اس مسلک کے چلنے والوں کی بھی ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ راستہ دکھا دیا، انگلی پکڑ لی،
لیکن پکڑنے کے بعد اب آپ کے اوپر ہے، ورنہ اس بارش کے گرنے والے قطرات میں آپ جانتے ہیں کہ بارش کا جب قطرہ گرتا ہے تو سیپ پہ بھی گرتا ہے گوہر، اور سانپ پہ بھی گرتا ہے۔ آپ تو جھیل والے شہر والے لوگ ہیں، بارش کا قطرہ جب گرتا ہے تو ایک صدف اور سیپ پہ بھی گرتا ہے اور سانپ پہ بھی گرتا ہے۔ جب سیپ پر جیسے منہ کھولا اور بارش کا قطرہ جب گرتا ہے اور جب وہ سیپ اور صدف اپنے دہانے کو بند کر لیتا ہے تو بند کرنے کے بعد وہی بارش کا قطرہ صدف اور گوہر بنتا ہے، اس صدف میں آنے والا قطرہ گوہر بنتا ہے، اور سانپ جب منہ کو کھولنے کے بعد بند کرتا ہے تو وہی بارش کا قطرہ زہر بن جاتا ہے۔ کیا آپ کہہ دیں گے خدا کا نخواستہ اللہ کو نعوذ باللہ کہ خدا ظالم ہے، ایک کو موتی بنا دیا ایک کو زہر بنا دیا؟ کہا میرا قطرہ برابر کا گرا تھا، جیسا منہ بارش کا ہمارا قطرہ برابر گرا تھا، بارش کا ہمارا قطرہ برابر گرا تھا، قطرے میں اتنا اعتدال تھا، جیسا دہن اور جیسا دہانا تھا، جیسا ظرف تھا، ایک جگہ موتی بنا ایک جگہ زہر بنا۔ کردار حسین کا گرنے والا تمام تر قطرہ مدینے سے لے کر کے مکے تک، مکے سے لے کے کوفے کے پاس اور کوفے سے لے کے کربلا تک حسینی کردار کے جو بارش کے قطرات گرتے جا رہے تھے، راستے میں جو جیسا اٹھاتا جاتا تھا، کسی نے اٹھایا کوئی زہیر بن گیا، کوئی وہب بن گیا، اور آتے آتے کوئی حر بن گیا۔ اب جس نے نہیں سنبھالا، کوئی عمر سعد بنا، کوئی لعین بنا، کوئی شمر بنا، کوئی حرملہ بنا۔ اللہ کا قطرہ ہو یا حسین کا کردار، قطرہ وہی ہے، اب چاہے زہر بنے یا موتی۔ رہبر کی ذمہ داریوں کے ساتھ ساتھ چلنے والوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ اس کو کیسے چلنا ہے۔ اے میرے عزیزو، بہت سارے ایسے ہوتے ہیں کہ رشتہ داری ہوتی ہے لیکن رشتہ داری جنت تک نہیں لے جاتی، کردار جنت تک لے جاتا ہے۔ پہنچاؤں آپ تک بات جو آپ سننا چاہتے ہیں، لیکن میں اشارے کے کر گفتگو کرنے کا عادی ہوں۔ رشتہ داری جنت تک نہیں لے جا سکتی ہے، اس لیے کہ رشتہ داری میں دو رشتے ہوتے ہیں، یا تو خون کا رشتہ ہوتا ہے یا سبب کا رشتہ ہوتا ہے۔ خون کا رشتہ ہے کہ بیٹا ہے بیٹی ہے، بھائی اور بہن ہے۔ سبب کا رشتہ ہے کہ شریک حیات ہیں، زوجہ محترمہ ہیں، اور اگر غم سے بالکل دور ہیں تو بیگم ہیں، اور اگر غموں کے ساتھ ہیں تو بیغم ہیں۔ صلوات بھیجیں محمد و آل محمد پر۔ تو اس سے بڑا رشتہ تو قربت کا ہو نہیں سکتا ہے کہ دو اجنبی ایک ساتھ اپنی زندگی گزارے، جسے ازدواجی زندگی میں شریک حیات اور ہم سفر کہا جاتا ہے۔ لیکن ہر بیوی جنت میں نہیں جائے گی۔ بہت ڈر کے بول رہے ہیں، گھر جائیے گا تب دیکھا جائے گا، یہاں کیوں ڈرے ہوئے ہیں؟ ہر شریک حیات جنت میں سے مراد یہاں آپ والے نہیں ہیں، میں تو آپ سے اور اونچا بتانے جا رہا ہوں۔ نبی کی ہر بیوی جنت میں نہیں جائے گی، نبی کی ہر بیوی جنت میں نہیں جائے گی۔ میں جملے کو مرتب کروں آپ کی خدمت میں، اور کسی کی بات نہیں، آپ ڈریے نہیں۔ اور لوگوں کو ہم تو دل ہی دکھانے کے، ہم تو قرآن کی آیت پڑھیں گے، اب کسی کو اچھا لگے یا برا، قرآن کی آیت کے برا کس کو لگے گا؟ اگر صاحب اسلام ہے انسان تو برا لگے گا نہیں۔ قرآن نے کہا کہ نوح اور لوط کی دو بیویاں تھیں، فخانتہما، ان دونوں نے خیانت کی ہے۔ یہ دونوں نبی کی بیویاں ہیں، دونوں معصوم کی بیویاں ہیں، صاحب عصمت کی بیویاں ہیں، ایک چھت کے نیچے رہ رہی ہیں، زندگی کے ساتھ رہنے، دن دو دن نہیں رہی، کئی سال رہی ہیں، لیکن قرآن نے بڑھ کے کہا ہے کہ ان دونوں نے خیانت کی ہے، لہٰذا یہ جنت میں نہیں جائیں گی، یہ جنت میں نہیں جائیں گی۔ تو جب نبی کی بیوی صاحب عصمت کی بیوی ہو لیکن اگر نبوت سے مزاج نہیں ملتا ہے، جملہ نظر کر رہا ہوں، پورے اپنی حیات کا نچوڑ دینا چاہتا ہوں آپ کی خدمت میں، شریک حیات ہے، نبی کی بیوی ہے، صاحب عصمت کی بیوی ہے، معصوم کی بیوی ہے، بیوی ہے، ساتھ ساتھ رہتی ہے، ایک چھت کے نیچے ہے، زندگی کی شریک حیات ہے، بچوں کی ماں ہے، کچھ تو ہیں بھی نہیں۔ کیا شریک حیات ہے، شریک حیات ہے، ہم سفر ہے، ایک زندگی کے ساتھ رہنے والی، لیکن مزاج زوجہ کا نبی سے نہیں ملتا، نبی سے نہیں ملتا۔ تو اگر شریک حیات اور نبی کی بیوی کا مزاج، نوح اور لوط کی بیوی کا مزاج، نوح اور لوط نبی سے نہ ملے تو نبی کی بیوی بھی جنت میں نہیں جا سکتی، بیوی کا باپ کہاں سے جائے گا؟ ہائے ہائے ہائے، میں کیسا آپ کی خدمت میں عرض کروں؟ صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر۔
تو اگر نبوت سے مزاج نہیں ملتا ہے آپ کا محترمہ کا، میں جناب نوح جناب لوط کی بات کروں گا، میں تو قرآن پڑھوں گا، ہسٹری بھی نہیں، اس میں بھی اختلاف ہو سکتا ہے لوگوں کو، میں قرآن کی آیت پڑھوں، اس میں تو کسی کلمہ کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا نا کہ بھائی ہسٹری میں ہو سکتا ہے کسی نے کچھ لکھ دیا، ہم ہسٹری پہ بیس ہی نہیں کرتے، ہم تو قرآن کی بات کرتے ہیں کہ ان دونوں نے نبوت کے مزاج کے خلاف عمل کا کیا. تو یہ لہٰذا اگر مزاج کے خلاف، اگر صاحب عصمت و نبوت کی بیوی مزاج کے خلاف کرے تو جنت میں نہیں جا سکتی. تو جب محترمہ نہیں جائیں گی تو خسر معظم کہاں سے چلے جائیں گے؟ لہٰذا بلا وجہ لے کسی کی معافی کی طلبگاری نہ کریے. اصل میں یہ فائل ہی کلوز کر دی گئی ہے، اب اس کو کلین چٹ کی بات ہی نہ کریے. صلوات بھیجیں محمد و آل محمد پر. ایک یہ ہے کہ دور سے دکھا دے، وہ بھی رہبر اور امام ہے، اور راستے کو دکھا دے. امام سے مراد یعنی عام سی بات، گائیڈ، رہنما، پیشوا، ہادی جو بھی ہے. دوسرا یہ کہ آدھے راستے تک پھرائے، اس کے بعد ساتھ چھوڑ جائے. تیسرا یہ ہے کہ انگلیوں کو تھام کر در تک اور منزل تک پہنچا کر کے دم لے. اور میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، اللہ کا شکر ہے کہ ہمارا رشتہ اور رابطہ اس گھرانے سے ہے جس کا پہلا امام علی ہے اور آخری سرکار حجت ہے. نہ یہ راستے کو نہ راستے کو دکھا کے ہٹ جاتے ہیں، نہ راستے میں ساتھ چھوڑ جاتے ہیں، بلکہ منزل تک پہنچاتے ہیں. اور اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے اور 8ویں کڑی ہے. اور ایک عجیب اتفاق یہ ہے آج کی تاریخ جو منسوب ہے ایسی ذات والا صفات سے، کہ آپ جانتے ہیں کہ اگر کسی چین میں 14 کڑیاں ہوں تو اس میں سب سے زیادہ بیس کس کو کہیں گے آپ؟ اگر آپ بتا دیں تو مجلس آگے بڑھاؤں گا، نہیں تو مسائل. ایک زنجیر لیں، ایک چین لیں آپ، اور آپ ہاتھ میں پکڑیے، اس میں 14 کڑیاں ہوں اگر حلقے اس کے، تو اس میں سب سے زیادہ مرکزی حیثیت کس کو حاصل ہوگی؟ بیچ والے کو. اس لیے کہ اس کے ٹوٹتے ہی یہ 14 جو ہیں وہ 7 الگ الگ ہو جائیں گے، 12 ہیں تو 6 الگ ہو جائیں گے. جتنی ہیں ساری جان ہوتی اس سینٹر اور مرکز کی. امام رضا علیہ السلام کو اس گندھے ہوئے عصمتی لڑی کا وہی حق حاصل ہے اور وہی مرکزیت ہے، اور سینٹر کا وہ وہی حلقہ ہے کہ اگر یہ ٹوٹ جائے تو عصمت 2 حصوں میں تقسیم ہو جاتی ہے. آپ کہیں گے ایسا کیونکہ یہ ٹوٹ جائے؟ میں آپ کو دلیل دیتا ہوں. یہ عصمت کا حلقہ نہیں ٹوٹا ہے، اسی وجہ سے آپ کی زیارت کا ثواب جو 9 امام نے بتایا، آپ کو حیران کر رہا ہوں، کامل زیارت میں اٹھا کر کے دیکھیے گا. 9 امام نے فرمایا ہے کہ میرے باپ علی رضا کی زیارت امام حسین کی زیارت سے زیادہ بفضیلت ہے. حیران ہیں آپ؟ جو ناظرین ہم کو دیکھیں گے وہ بھی ہوگے کہ اب تک تو امام حسین السلام کے سلسلے میں کتنی فضیلتیں ہیں، اور سچ ہے کہ دنیا کی کسی چیز سے بدلا نہیں جا سکتا، اور اللہ کے علاوہ کچھ عظمت کو جان نہیں سکتے زیارت امام حسین کو. لیکن 9 امام فرماتے ہیں کہ میرے باپ علی رضا کی زیارت میرے جد امام حسین سے افضل ہے. اب یہ تو کلپ بنے گی، پریشان ہوں گے. ہم نہیں کہیں گے، امام نے خود بتایا ہے. اور یہ میرے دعوے کی دلیل جو میں نے کہا کہ سینٹر پہ جو حلقے کی جو جان ہوتی ٹوٹ جانے کے بعد 7ویں تک، بہت 5ویں تک آئے، 6 تک آئے، 6 کے بعد بہت سارے لوگ 7ویں کے آس پاس آئے، اور 8ویں کے پاس امام کے آنے کے بعد عباضیہ آیا، فرقہ تیار ہوا. واقفیہ کا فرقہ تیار ہوا. واقفیہ وہ فرقہ بنا جنہوں نے 8ویں امام کی امامت پر آ کر کے بالکل مکمل بریک لے لیا تھا اور توقف کر دیا تھا اور اسٹاپ کر دیا تھا کہ اس کے بعد امامت کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، اور امامت اس کے بعد جناب اسماعیل کے سلسلہ اسماعیلیہ جو فرقہ بنا ہے. اس لیے کہ ان کے عقیدے کے تحت کہ بڑا ہی بیٹا ہمیشہ امام ہوتا ہے. امام حسن کے بعد، امام حسین السلام کے بعد 4تھے امام، 5ویں امام، 6ٹھے امام، 7ویں امام، یہ جتنے امام بنتے گئے بڑا ہی بیٹا امام بنتا گیا ہے. لیکن یہاں آنے کے بعد 7ویں امام کے بیٹے کے آنے کے بعد بڑے بیٹے کے جناب اسماعیل کے ہونے کی وجہ سے کہا کہ نہیں 7ویں امام نہیں ہو سکتے امام صادق علیہ السلام، چونکہ جناب اسماعیل تھے. ہسٹری سے ایسا بھی سنیے، نعرے اور ٹھوک پیٹ والی تو خطابت مجلس سے ہر دم سنتے رہتے ہیں، لیکن اللہ اور بدا ہونے کے تحت جناب اسماعیل اس دنیا سے چلے جاتے ہیں. 7ویں امام کے کو امامت آتی ہے، اور پھر ایک مستقل ایک بحث یہ ہے.
واقفیہ وہ آیا کہ جنہوں نے آٹھویں امام کو ماننے سے انکار یہ کیا کہ اس پر بریک ہے، اور اس کے بعد اب ساتویں کے بعد چھٹے کے بعد امامت کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، امامت کو نہیں مانتے، اسی لیے وہ فرقہ واقفیہ کا بنا۔ آٹھویں امام کے سلسلے نویں امام یہ فرماتے ہیں کہ حسین علیہ السلام، اور آپ کی نگاہوں کے سامنے میرے دعوے کی دلیل آنے والا اربعین ہے، میرے جد حسین کی زیارت کرنے والوں میں مسلمان اور غیر مسلمان سب شامل ہیں۔ ابھی نیٹ پہ سرچ کیجئے گا، دنیا کے کتنے کرسچن آتے ہیں، پوپ آتے ہیں، پادری آتے ہیں، اور ہمارے اپنے ہندوستان کے جانے والے بہت سنت اور مامند بھی بہت سارے لوگ گئے ہیں جنہوں نے کربلا کی زیارت کی۔ یوٹیوب پہ پڑی ہوئی ساری لوگوں کی تصویریں۔ کہا کہ میرے جد حسین کی زیارت میں اسلام اور غیر اسلام کے دائرے میں رہنے والے بہت سارے لوگ حسین میرے جد کی زیارت کو جائیں گے، لیکن میرے باپ کی زیارت کو صرف وہی جائے گا جو میرا خالص چاہنے والا ہوگا۔ لہٰذا امام رضا علیہ السلام کی زیارت ہر کسی کو نصیب نہیں ہو سکتی ہے، اس لیے کہ جو بریک لگ گیا تھا، جو بریکر لگا تھا، اس بریکر کو جو کراس کر کے جاتا ہے، جو ایسے حلقے کو پکڑ لیتا ہے کہ نہ ساتھ سے پہلے کی کڑی ٹوٹنے پائے، نہ ساتھ کے بعد کی کڑی ٹوٹنے پائے، اس ذات والا صفات سے آج کی ذات منصوبہ۔ اور امام علی رضا علیہ السلام کی ایک بہن ہے، جس بہن کا نام کوئی بتا دے اگر علماء کے علاوہ، بچوں میں کوئی بتائے گا؟ کون بولا؟ جیتے رہی، مگر آپ بچے کہاں ہیں؟ سلامت رہیں۔ جناب معصومہ قم، نام ان کا کیا ہے؟ فاطمہ۔ اب آئیے، چونکہ آج جس بھائی کا تذکرہ ہے، اگر بہن کا تذکرہ نہ ہو تو لطف نہیں آئے گا۔ تاریخ نے لکھا ہے کہ ایک بار پیغمبر اسلام، اگر آمادہ ہیں آپ سننے کے لیے، تھکے تو نہیں ہیں، تو ایک صلوات بھیج دیں۔ تاریخ نے لکھا کہ پیغمبر بیٹھے ہوئے ہیں، شمع رسالت جل رہی ہے، اور شمع رسالت کے سارے پروانے آپ کے گرد گرد بیٹھے ہوئے ہیں۔ شمع رسالت کے سارے پروانے، سارے رضوان اللہ تعالیٰ علیہم بیٹھے ہوئے، اگر اللہ ہو سکے تو سب بیٹھے ہوئے ہیں، اور پیغمبر نے مخاطب ہو کر کے کہا کہ ایک سوال کیا کہ ایک عورت کے لیے سب سے باعظمت اور اہم چیز کیا ہے؟ میں اپنی بہنوں سے، ماؤں سے، بہوؤں اور بیٹیوں سے کہوں گا اب ان کی بات شروع ہو گئی، لہٰذا وہ چپ ہو کر ہماری باتیں سن لیں، اب ان کی بات آ گئی ہے۔ پیغمبر نے اپنے اصحاب کو مخاطب کر کے کہا ایک خاتون کے لیے سب سے باعظمت اور سب سے اہم چیز کیا ہے؟ وہ جنہوں نے چڑیلیں دیکھی تھی، حور کا خواب دیکھا تھا، وہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم جنہوں نے چڑیلیں زندگی کی دیکھی تھی، حور کا خواب دیکھا تھا، جنہوں نے اپنے ہاتھوں سے، ابھی ان کے ہاتھوں کی گرمی تک نہ گئی تھی، اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کیا تھا، جن کے وہاں عورت نام کی کوئی عزت نہیں ہوتی تھی، سبب ننگ و عار سمجھا جاتا تھا، جہاں عورت کو جینے کا حق نہیں ہوتا تھا، وہ کیا بتائیں گے عورت کی عظمت کیا ہوتی ہے؟ وہ کیا بتائیں گے کہ شرافت عورت کیا ہوتی ہے؟ وہ کیا بتائیں گے کہ عورت ایک محوریت ہے، اس دھاگے کی طرح سے ہے کہ اگر وہ ٹوٹ جائے تو تسبیح کے دانے دانے ہو جاتے ہیں، تسبیح نہیں ہوتی ہے۔ وہ کیا بتائیں گے کہ اگر آغوش مادر میں جب بچہ پروان چڑھتا ہے تو آدم سے لے کر کے محمد تک نبی بنتا ہے، علی سے لے کر کے سرکار حجت تک امام بنتا ہے، یہ وجود ایک آغوش مادر سے آتا ہے۔ ایک خاموشی طائر تھی سارے لوگوں پر، لیکن تاریخ نے لکھا کہ اسی کے درمیان سے ایک شخص اٹھا، اور کتنا فاصلہ ہے مسجد سے در فاطمہ کا، تیز قدموں چلتا ہوا گیا، دروازے کو کھٹکھٹایا، اندر سے آواز آئی بنت رسول کی، کون؟ کبھی بھی آپ کا ہرکارہ، آپ کا غلام، آپ کا نوکر سلمان آیا ہے۔ کہا سلمان کیسے آنا ہوا؟ کہا ایک سوال آپ کے بابا نے کیا ہے۔ سوال جیسے بتایا، سوال کا جواب ملا۔ سلمان پھر تیز قدموں چلتے ہوئے آئے، پھر اسی طرح سے آپ کے بیٹھے ہوئے مجمع میں سلمان بیٹھ گئے اور انگلی کے اشارے سے کچھ کہنا چاہا۔ پیغمبر نے کہا کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہا کہ یا رسول اللہ جواب میرے پاس ہے۔ کہا جواب دو۔ جیسے ہی سلمان نے جواب دیا، رسول نے مسکرا کے کہا فاطمہ کے گھر گئے تھے؟ جیسے ہی سلمان نے جواب دیا، پیغمبر نے مسکرا کے کہا کہ فاطمہ کے گھر گئے تھے۔ کہا یا رسول اللہ جاتا کہاں؟ اگر قطرے کو دریا کو قطرے سے ملانا ہے تو محمد کو فاطمہ سے ملانا ہوگا۔ یہی ہے جزء رسالت و کل رسالت سوال کرے تو جزء رسالت کے علاوہ کوئی جواب نہیں دے سکتا ہے، شریک رسالت کے علاوہ کوئی جواب نہیں دے سکتا۔ جیسے ہی کہا کہ یا رسول اللہ ہاں میں گیا تھا در فاطمہ تک، تاریخ نے لکھا پیغمبر نے کہا فداہا ابوہا، تجھ پر تیرا باپ قربان ہو جائے۔
جیسے ہی جواب کو سنا، محفوظ رکھیے گا جملے مجھے واپس کر دیجیے گا، جیسے ہی کہا کہ رسول اللہ میں در فاطمہ پہ گیا تھا، پیغمبر نے کہا فداہا ابوہا، تجھ پر تیرا باپ قربان ہو جائے فاطمہ۔ تو انہیں کیسا جواب دیا؟ نام کیا ہے فاطمہ بیٹی کا، باپ کا نام ہے پیغمبر اور محمد۔ تو مدینے میں 2 باپ ہیں اور 2 بیٹیاں، اگر آپ سننے کے لیے آمادہ تو نقل کروں آپ کی خدمت میں۔ مدینے میں 2 باپ اور 2 بیٹیاں، دونوں بیٹیوں کا نام الگ مگر باپ کا نام الگ۔ مدینے میں 2 بیٹیاں 2 باپ، بیٹیوں کا نام ایک ہے، باپ کا نام الگ ہے۔ دونوں بیٹیوں کا نام فاطمہ ہے، لیکن ایک باپ کا نام محمد ہے اور ایک باپ کا نام، کہہ دو تاکہ مجھے سہارا مل جائے، ایک باپ کا نام محمد ہے اور ایک باپ کا نام موسیٰ ہے۔ دونوں باپ کا نام الگ ہے، بیٹیوں کا نام ایک ہے، لیکن تاریخ نے لکھا اسی خراسان ایران کے رہنے والے، علی کے چاہنے والے اور امام کے چاہنے والے بہت سارے لوگ جب ساتویں امام کی بارگاہ میں گئے اور مدینے پہنچے، اور جب گھر جانے کے بعد سارے تحفے تحائف دے دیا اور پوچھا امام کہاں ہے، تو اب پتہ چلا امام مدینے سے باہر گئے ہوئے ہیں، امام مدینے سے باہر گئے ہیں۔ انہوں نے سارے تحفے تحائف خراسان والوں نے ساتویں امام کے درگاہ پہ دے دیا، لیکن جاتے جاتے انہوں نے ایک سوال کا ایک پرچہ اٹھایا، کہا یہ پرچہ ہے، کچھ سوالات ہمارے شہر کے لوگوں نے لکھا تھا، یہ سوالات ہیں، امام کو دے دیجئے گا، امام جب جواب دے دیں گے تو ہم کسی ذریعے ہم تک بھجوا دیجئے گا۔ تاریخ نے لکھا اس سوالات کے پرچے کو جب اندر گیا تو تاریخ نے لکھا ہے کہ جو ہدیہ اور جو گفٹ اور تحفہ یہ چاہنے والے لے کے گئے تھے، اس کے چند برابر اس تھال میں بھرا ہوا تحفہ اندر سے آیا۔ حیدرآباد دکن کا نام سنا ہے؟ ارے بھائی آپ تو خوبصورت شہر کے رہنے والے، ہو سکتا ہے چھوٹے شہروں کا نام نہ جانتے ہوں آپ۔ دیکھا کتنے لوگوں نے ہے؟ بہت سارے لوگوں نے دیکھا بھی ہوگا۔ یہ حیدرآباد دکن، اس کی تاریخ اگر آپ نظام اور دیگر نوابوں کے بارے میں پڑھیے گا تو تاریخ نے یہ لکھا ہے، ہسٹری نیٹ پہ بھی سرچ کیجئے، لکھا ہے کہ بہت سارے جو مزاج شناس لوگ ہوتے تھے تو وہ اپنے چھوٹے سے تھال میں اور تشت میں ریشم کے کپڑے سے ڈھانک کر کے موتی کے ایک دانے کو رکھ کر کے نظام کے پاس لے کر کے جاتے تھے، اور نظام کو گفٹ کہتے تھے، جا پناہ اور عالم پناہ، یہ آپ کی بارگاہ میں ہدیہ لے کر کے آیا ہوں۔ تو نظام اور دیگر نوابوں کو سلسلے کی تاریخ میں ملتا ہے کہ اس کو خزانے میں رکھ دیا جاتا تھا، اور خزانے دار سے کہا جاتا تھا جس تھالی میں ایک دانہ لایا ہے اس تھالی کو دانوں سے بھر دو۔ سن تو لیں، اس حساب سے ذرا سن لیں، مجھے اچھا لگے گا، آپ کی خاموشی سے مجھے کوئی ڈر نہیں ہے، اچھا لگے گا اگر آپ مسکراتے رہیں۔ نظام کے لیے کہ ایک دانہ جو تھالی میں لے کے جاتے تھے موتی کا، وہ اسے نظام لے کر کہتا ہے اس کو خزانے میں رکھ دو، اور خزانے دار سے کہتا تھا جس یہ تھالی میں لایا اس تھالی کو موتیوں کے دانوں سے بھر کے دے دو، اس لیے کہ جو لانے والا ہے اس کی حیثیت صرف ایک تھی، جو لانے والا ہے اس کی حیثیت صرف ایک دانے کی تھی، لیکن میں نظام ہوں، میں حکومت کا مالک اور مملکت کا مالک ہوں، میری حیثیت یہ ہے کہ اس میں نہ خالی دیا جائے نہ ایک کا 2 دیا جائے، اتنا بھر دو کہ اب رکھنے کی جگہ نہ رہ جائے۔ دنیا کے جب معمولی نواب کے پاس ایک موتی کا ایک دانہ جاتا ہے تو وہ تھالی بھر کے دیتا ہے، وہ دنیا کا نظام اور نواب ہوتا ہے، لیکن جو مالک جنت ہے اگر اس کی بارگاہ میں آنسو کا ایک دانہ جاتا ہے، جو مالک جنت ہوتا ہے اس کی بارگاہ میں موتی کہاں، اگر آنسوؤں کا ایک دانہ جاتا ہے تو وہ پھر دانوں سے تھال نہیں، اس کے بدلے میں جنت دیتے ہیں۔ اب گیا اس بارگاہ میں تو تاریخ نے لکھا ہے کہ جو معمولی تحفے تحائف اپنی حیثیت سے لے کے گئے تھے، چند برابر اس کے گھر کے اندر سے بھرے ہوئے تھال میں اور تھیلیوں میں سونے کے سکوں کو بھیجا، لیکن یہ تو حیرانی کی بات نہیں تھی کہ تھال آگے، تھیلیاں آگے، سونے کے سکے آگے۔ تاریخ نے لکھا کہ جو سوالات کے جو پرچہ بھیجا تھا اندر نا، جس پر لکھا ہوا تھا، وہ پرچہ بھی ساتھ واپس آیا، تو حیران ہو کر کے دیکھا کہ اس کو تو واپس نہیں آنا چاہیے تھا، کہا یہ تھا کہ سوال کا جواب جب امام آ جائیں گے تو ہمیں دے دیا جائے گا۔ حیرانی کے ساتھ جب اس کو کھول کے دیکھا تو ہر سوال کے نیچے اس کا جواب لکھا ہوا تھا، ہر سوال کے نیچے اس کا جواب لکھا ہوا تھا۔ حیران کہ کہا یہ ہے کہ امام نہیں ہے، پھر یہ جواب آیا کہاں سے؟ لیکن یہ قافلہ اتنا مطمئن تھا کہ جس در اور جس گھر کو مان لیتا ہے، جو بھی وہاں سے ملتا ہے اس پر سوال نہیں کرتا ہے، جو وہاں سے ملتا ہے اس پر سوال نہیں کرتا، اس کو تہ کیا، جیب میں رکھا، آنکھوں سے لگا کر کے قافلہ وہاں سے نکل جاتا۔ تاریخ نے لکھا یہ چاہنے والوں کا امام کا قافلہ مدینے سے جب باہر سے نکل کر کے اپنے خراسان کی طرف آ رہا تھا، ادھر سے آنے والی سواری امام کی آ رہی تھی، ساتویں امام کی۔ جیسے اس قافلے نے دیکھا، اپنے آپ کو پہنچایا، قدموں میں گرا دیا، ساری داستاں بتائی اور کہا کہ آقا آپ سے ملنا چاہتے تھے مگر آپ سفر پہ تھے، زہ نصیب کہ آپ کا دیدار ہو گیا، آپ کی زیارت ہو گئی۔ ساری داستاں کے بعد پھر کہا کہ آقا ہاں ایک بات اہم یہ تھی کہ کچھ سوال
سوالات ہم لوگ لے کر کے آئے تھے، کچھ سوالات کو ہم نے گھر کے اندر بھیجا تھا، اور جب گھر کے اندر وہ سوالات چلے گئے تو اس سوالات کا جواب بھی ہم کو ملا، مگر آپ تو تھے نہیں۔ ان سوال کا جواب بھی ہمیں ملا مگر آپ تو تھے نہیں۔ امام نے کہا کہ وہ ذرا پرچہ دکھاؤ جو تم لوگوں نے بھیجا تھا۔ تاریخ نے لکھا ہے کہ جب اس کو امام کو پیش کیا، امام نے اس کو کھولا اور تاریخ کو دیکھتے چلے جاتے ہیں سوال کو، ایک سوال اس کا جواب، دوسرا سوال اس کا جواب، امام پڑھتے جاتے ہیں مسکراتے جاتے ہیں، پڑھتے جاتے مسکراتے جاتے، تہہ کرنے کے بعد کہا فداہا ابوہا، اے میری بیٹی تجھ پر تیرا باپ قربان ہو جائے۔ اس وقت معصومہ قم کی عمر صرف 5 برس تھی، اس وقت معصومہ قم کی عمر صرف 5 برس تھی۔ دونوں بیٹیوں کا نام ایک، باپ کا نام الگ، ایک ہے نبوت کا تاجدار، ایک ہے امامت کا تاجدار۔ تو جو فرما رہے ہیں آپ، 2 باپ ہیں، باپ الگ الگ ہے، بیٹیوں کا نام ایک ہے، دونوں فاطمہ ہیں، ایک نبوت کا تاجدار ہے، ایک امامت کا تاجدار ہے، لیکن فاطمہ کے نام کی عظمت ایسی ہے، ایک جگہ نبوت قربان ہو جاتی ہے، ایک جگہ امامت قربان ہو جاتی ہے۔ ہمارے پاس اللہ کا شکر یہ ہے کہ امامت کا اور ہادیوں کا سلسلہ ایسے پایا جاتا ہے، یہی 8ویں امام کا سلسلہ۔ اب جب تاریخ نے لکھا ہے کہ مامون نے امام کو ہارون کے وصلے جہنم ہو جانے کے بعد یہ جنگ چھڑی امین و مامون کے درمیان، چونکہ امام کی آج شہادت کی تاریخ ہے 17 صفر جو بتائی جاتی، ایک تاریخ کے تحت یہ، ایک تاریخ کے تحت ایک آخری سفر ہے، مگر ہمارے اردو دنیا میں 17 صفر کو منایا جاتا ہے۔ تاریخ نے لکھا کہ جب یہ ہوا امین و مامون کی آپس میں دونوں بھائیوں کی جنگ ہوئی، مامون جیت گیا، بہت سینسٹیو، بہت جینیس اور بہت ہی بریلینٹ بادشاہ گزرا ہے خلیفہ بنی عباسی میں، اور یہ اتنا تیز اور ذہین تھا۔ یہ واقعہ بہت لوگوں سے منسوب کر دیا، لیکن اصل واقعہ اسی امین و مامون کا ہے۔ جب اس کے استاد سے پوچھا گیا کہ تم کس کی مشورہ دو گے کہ کون اس گدی پہ بیٹھے، تو اس نے کہا میری نظر میں مامون زیادہ ذہین ہے۔ کہا کہ اس کا امتحان کیسے لیا جائے؟ کہا اس کے جانماز اور مصلے کے نیچے کاغذ رکھ دیا جائے۔ کاغذ کو رکھا اور امین کو بیٹھایا، بیٹھا، اس کے بعد بیٹھنے کے بعد اٹھ گیا، کہا کوئی چیز تم نے محسوس کیا؟ اس نے کہا نہیں کوئی چیز نہیں۔ پھر جب مامون کو بیٹھایا گیا تو مامون نے بیٹھنے کے فوراً بعد زمین کو دیکھا، اس کے بعد چھت کو اس نے دیکھا۔ کہا کیا ہوا؟ کہا کہ مجھے لگ رہا ہے یہ زمین اوپر آ گئی ہے، یہ چھت نیچے آ گئی ہے۔ کہ وہ کیسے؟ کہا یہ مصلے میں اس کے نیچے کوئی چیز ہے۔ یہ اتنا سینسٹیو تھا کہ ایک کاغذ تھا، اس پہ بھی بیٹھ کر کے اس نے احساس کر لیا تھا کہ یہ زمین اوپر آ گئی ہے، یہ چھت نیچے آ گئی۔ کہ اسی لیے میں کہتا ہوں اس کو بناؤ۔ یہ اتنا زیادہ عیارو مکارو فریبکارو سیاست مدارو دسیسہ کار تھا، اس کے کان بھرے گئے کہ علی رضا جو وہاں ہے مدینے میں، اگر وہ وہاں رہ گئے تو تیری حکومت کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے، لہٰذا یہ کر کے علی کو مدینے سے بلا کر کے علی رضا کو اپنے پاس رکھ لے۔ یہ جتنے یزیدی ہیں نا، ان کو علی سے بہت ڈر لگتا ہے۔ یہ جتنے یزیدی فکر کے ہیں، یزیدی اولادیں ہیں، ان کو مدینے والے علی سے بہت ڈر لگتا ہے۔ اور دوبارہ دہراؤں، اردو میں بول رہا ہوں، یہ جتنے یزیدی فکر والے ہیں، ان کو مدینے میں بسنے والے علی سے بہت ڈر لگتا ہے۔ کہا اگر یہ مدینے میں رہ گئے تو پھر ہماری خلافت چلنے والی نہیں ہے۔ میں خلیفہ بنی عباسی کی بات کر رہا ہوں۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ اگر یہ مدینے میں رہ گئے تو تیری خلافت کے لیے بہت نقصان دہ۔ اس نے اپنے سپہ سالار کے ساتھ ایک خط لکھا اور لکھ کر کے آٹھویں امام کو بھیجا، جس میں ایک مکارانہ سوال یہ تھا، مسئلہ لکھا کہ آپ تو ہمارے چچا زاد بھائی ہیں اور اب نواسے رسول ہیں اور کیا ہوں، آپ صاحب عظمت ہیں، مجھے اچھا نہیں لگتا کہ آپ مدینے میں رہ جائیں، ایسا کریے آپ مدینے سے آ جائیے، خراسان آئیے اور یہاں آئیے، میرے پاس رہیے، اور حکومت اور کیا ہو کیا سارے اس نے جو اپنی چکنی چپڑی باتیں تھیں لکھی۔ لاسٹ میں یہ لکھا کہ اگر آپ نہیں آتے، وہ جانتا تھا، مزاج کو پہچانتا تھا کہ چاہے علی سے بیعت لینا ہو، چاہے علی کا سفر کرانا ہو، علی کے خون میں نہیں ہے کہ کسی کی بیعت کر لے۔ لکھا کہ اگر آپ نہیں آتے ہیں تو ہم آپ کو بلانے پہ مجبور ہو جاتے ہیں۔ تاریخ نے لکھا ہے کہ امام نے اس حکم کو اور اس خط کو مصلحت الہی سمجھتے ہوئے وہاں سے کوچ کیا۔ 6 مہینے کا یہ سفر رہا۔
6 مہینے کے سفر کے درمیان وہ چلتے چلتے مدینے سے خراسان کا، ایران کا بہت لمبا سفر جو اونٹ کے ذریعے طے ہونا تھا، یہ سفر طے کرتے ہوئے آئے. جب نیشاپور پہنچے تو نیشاپور کا ابھی بھی علاقہ سارے اہل بیت کے چاہنے والوں کا نہیں ہے، اس میں اور بھی مخلوط مجمع ہے، دیگر لوگ، دیگر مذاہب اور فرقے کے لوگ پائے جاتے ہیں. اس وقت تو بالکل صحیح سارے لوگ علی کے چاہنے والوں کا نہیں تھا، مگر کلمہ گویوں کا تھا. مگر ان کو یہ پتا چلا کہ نواسہ رسول کی سواری یہاں سے گزر رہی ہے. 4000 لوگ آئے اور اس علی زمان کے محمل کے گرد انہوں نے حلقہ بنایا اور سب نے کہا فرزند رسول مدت ہو گئی ہے، مدت ہو گئی ہے، رسول کی کوئی حدیث نہیں سنی ہے. رسول کی حدیث بھی ہو، حدیث کا رسول کا لہجہ بھی ہو، رسول کی زبانی بھی ہونا چاہیے. تاریخ نے لکھا ہے کہ 4000 لوگ گھیرے ہوئے تھے اس محمل اور اس اونٹ کو جس میں رسول کا نواسہ بیٹھا ہوا تھا. تاریخ نے لکھا ایک بار محمل کا پردہ اٹھا اور وہ جس نے سورج پلٹایا تھا سورج جیسا چہرہ دیکھا. دیکھنے کے بعد کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم. مجھ سے میرے باپ نے، ان کے باپ نے ان کے باپ سے، ان کے باپ نے ان کے باپ سے، یہاں تک کر کے حسن نے حسین سے، حسین نے حسن سے، حسن نے علی سے، علی نے رسول سے، رسول نے جبریل سے، جبریل نے لوح محفوظ سے پروردگار کے حکم سے یہ نقل کیا ہے کہ ولایت علی ایک ایسا قلعہ ہے کہ جس سے کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی ہے. یہ سارا اس کو عربی میں علم کلام میں سلسلہ کہتے ہیں، چین، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک. تاریخ اہل سنت کے علماء نے لکھا ہے، امام حنبل نے لکھا ہے کہ اگر کوئی جو صرف امام نے بتایا ہے نا کہ مجھ سے ساتویں نے چھٹے سے چھٹے نے پانچویں سے پانچویں نے چوتھے سے چوتھے نے تیسرے سے تیسرے نے دوسرے سے دوسرے نے پہلے سے، علی نے رسول سے، رسول نے جبریل سے، جبریل نے لوح محفوظ سے، صرف اس نام کو، حدیث کو نہیں، صرف اس نام کو لکھ کر کے گھول کے اگر کسی پانی میں پلا دیا جائے تو دیوانہ صحیح ہو سکتا ہے. صرف اس نام کو پانی میں گھول کر کے کسی مجنون اور دیوانہ کو پلا دیا جائے تو دیوانہ ٹھیک ہو سکتا ہے. آپ یہ بتائیے جس محمد کا نام اور محمد کے وسیع کا نام اگر پانی میں گھول کے پلا دیا جائے تو دیوانہ ٹھیک ہو سکتا ہے، وہ محمد بستر بیماری پہ خود کیسے ہذیان بک سکتا ہے؟ اور اس سلسلے زہر کو بتایا 4000 لوگوں نے ایک ساتھ اس حدیث کو لکھا. امامت مسکرا رہی تھی، نانا جب آپ بستر بیماری پہ تھے سارے رضی اللہ تعالیٰ عنہم جمع تھے، آپ نے قلم و کاغذ مانگا تھا، کسی نے نہیں دیا تھا. آپ نے قلم و کاغذ مانگا تھا، کسی نے نہیں دیا تھا. آج میں نے مانگا نہیں ہے، صرف آپ کی حدیث بیان کر رہا ہوں. خلافت ہار گئی ہے، امامت جیت گئی ہے. نیشاپور کا سفر کرنے کے بعد وہ پوری داستان اگر آپ جائیں گے تو وہ پہاڑ بھی نیشاپور میں ابھی بھی وہ موجود ہے جہاں امام نے اس پہاڑ سے جو ٹیک لگایا تھا. پتھر کو اگر آپ اس کے گرمی اور حرارت سے زیادہ رکھ دیں تو پتھر پھٹ جاتا ہے، لیکن جس پتھر سے اور جس پہاڑ سے امام نے پیٹھ لگا کے اور ٹیک لگا کے کچھ دیر آرام کیا تھا، اس پہاڑ، اس پتھر کی خاصیت ہے کہ ابھی بھی اس سے تراش کے برتن بنائے جاتے ہیں، نہ وہ پتھر پھٹتا ہے اور نہ ٹوٹتا ہے. جس سے علی کا لال پیٹھ لگا لے وہ پتھر آگ میں پھٹتا نہیں ہے. جس دل میں علی کے لال کی محبت آ جائے یہ جسم کبھی جہنم میں جلے گا نہیں. امام وہاں سے آتے ہیں خراسان اور جب پہنچتے ہیں تو ایک پورا جو ایک پلاننگ کی گئی تھی سیاسی حساب سے، جو ہتھ کنڈے اپنائے گئے تھے، کبھی کچھ کہا گیا کبھی کچھ کہا گیا، آخر میں یہ طے پایا کہ آپ تو نواسہ رسول ہیں، فرزند رسول ہیں، فرزند علی ہیں، لہٰذا ایسا کیجئے کہ عید کی نماز آپ پڑھائیے. امام نے کہا ٹھیک ہے. کہا لیکن ایک شرط ہے کہ میں عید کی نماز کے لیے ایسے ہی نکلوں گا جس طرح سے میرے جد رسول جاتے تھے. تو جنہوں نے ایسے رسول کا نام سنا تھا، دیکھا نہیں، تو انہیں کیا پتا کہ رسول کیسے جاتے تھے؟ انہیں کیا پتا کہ رسول کیسے عید نماز کی عید کے لیے جاتے تھے؟ یہ تو وہی چل کے بتائے گا جس نے نسل در نسل علی کو اور پیغمبر کو چلتے ہوئے دیکھا تھا کہ عید کی نماز کے لیے کیسے. تاریخ نے لکھا کہ امام نکلے ہیں اور ویسے ہی ابا ڈالی دوش پر جس طرح سے رسول ڈالتے تھے، ویسے ہی اسی انداز میں چلے جیسے رسول چلتے تھے اور نعرے تکبیر بلند کرتے ہوئے چلے. تاریخ نے لکھا کہ گھر سے لے کر کے ابھی چند قدم امام نہیں چلے تھے کہ لوگوں کا ہجوم امام کے ساتھ چلنا شروع ہوا، اور جیسے نعرے تکبیر اور لبیک آپ کہتے جاتے تھے، مجمع کے ساتھ ساتھ گلی در و دیوار امام کی آواز کے ساتھ لبیک 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 کہتی اور اللہ اکبر
اور تکبیر کی آواز بلند ہو رہی تھی۔ یہ جب اس منظر کو دیکھا تو بھاگے ہوئے ایلچی اور مخبر اور جتنے ان کے انفارمر تھے جب بادشاہ تک پہنچے، کہا اگر علی رضا کو نماز عید سے نہیں روکا تو تیری خلافت آج ہی ختم ہو جائے گی۔ علی بولتا نہیں ہے، صرف چلتا ہے اگر محمد کے انداز میں تو خلفاء کا دل دہلنے لگتا ہے۔ اور وہیں سے فوراً پیغام یہ آیا کہ مصلحت کا تقاضا سیکورٹی کے حساب سے، آج کی زبان میں کہا جائے ہم آپ کو سیکورٹی نہیں دے سکتے، لہٰذا آپ نماز نہ پڑھائیے۔ بادشاہ سلامت نے کہا کہ جو خطرہ آنے والا ہم مول لیے لیتے ہیں، آپ نماز۔ امام مسکرا کے واپس چلے آئے۔ تم مصلی چھین سکتے ہو، سجدوں کی جام نہیں چھین سکتے ہو۔ تم ہم کو نماز عید عیدگاہ جانے سے روک سکتے ہو، لیکن عید کی خوشیاں جو ہمارے دیدار کے سبب دلوں میں پیدا ہو سکتی اس کو نہیں روک سکتے۔ میں سمیٹوں اپنی بات کو، چونکہ اس کی بلا فاصلہ مجلس اور تاخیر نہ ہونے پائے، اس فرش اعضاء کی عبادت سے اٹھیے، اس عبادت گاہ میں پہنچیے تاکہ حسین کو پرسہ بھی دیتے رہیے، اس عبادت گاہ میں شریک بھی رہیے۔ تاریخ نے لکھا کہ جب آخری مرحلہ، سمیٹوں اپنی بات کو، آخری مرحلہ آیا، اس نے یہ کہا، دیکھتا ہوں کب تک آپ خاموش رہتے ہیں، اس نے یہ کہا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ دیکھیے ولی عہدی آپ قبول کر لیں۔ امام خاموش رہے۔ کہا نہیں، ولی عہدی نہیں، آپ ایسا کریے، آپ بادشاہ بن جائیے اور آپ یہ خلافت آپ سنبھال لیجئے۔ تو ایک بار مسکرا کے آٹھویں امام نے کہا کہ اگر یہ خلافت کا حق تیرا نہیں ہے تو تو مجھے دینے والا کون ہے؟ اگر یہ خلافت کا حق تیرا نہیں ہے تو تو مجھے دینے والا کون ہے؟ اور اگر خلافت کا حق تیرا ہے تو بھی تو مجھے دینے والا کون ہے؟ یہ دونوں صورتوں میں اب وہ لاجواب ہو کر کے رہے گا، اب وہ کرے تو کیا کرے؟ کہ اچھا اگر آپ خلافت قبول نہیں کرتے تو آپ میرے ولی عہد بن جائیے۔ ولی عہد ہوتا ہے کہ آفٹر دیٹ اس کے بعد وہی آدمی بادشاہ بنتا ہے۔ امام نے اس کو بھی منظور نہیں کیا تو پھر وہ جو دھمکیاں حکومتی دی گئی، امام نے کہا ایک شرط کے ساتھ، نہ میں کسی کے اپوائنٹمنٹ کروں گا اور نہ کسی کو سسپینڈ کروں گا، نہ کسی کو نصب کروں گا، نہ کسی کو معزول کروں گا، حکومتی حساب سے میرا کوئی عمل دخل نہیں ہوگا۔ جتنی خلافت چالیں چلتی جاتی تھی، امامت اس کو اتنی ان لکیروں کو مٹاتی چلی جاتی تھی۔ نہ خلافت کو لیا، نہ ولی عہدی کو قبول کیا۔ کہا کہ اچھا آخری آپ سے خواہش، اور دیکھتا ہوں علی کے چاہنے والے کب تک آپ خاموش رہتے ہو، سمیٹتا ہوں اپنی بات کو۔ کہا آخری میری آپ کی خواہش، آپ نے خلافت بھی قبول نہیں کی، ولی عہدی بھی قبول نہیں کی، میری التجا آپ سے یہ ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ حکومت کے نام پر یہاں نوٹ چھپتی ہے نا، نوٹ ہے، اور نوٹ پر کس کی دستخط ہوتی ہے بتائیں گے کوئی؟ کون سی نوٹ پر؟ ساری نوٹ پر نا۔ اس کے نیچے کیا لکھا ہوتا ہے جہاں گورنر صاحب کی دستخط ہوتی ہے؟ اس میں تو پڑھے لکھے لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں جی۔ نہیں، گورنر کیا لکھتا ہے؟ گورنمنٹ انٹرفیئر نہیں ہوتا، کچھ اور لکھا ہوتا ہے۔ میں اس بات کو اتھارٹی اور وچن آپ کو دیتا ہوں کہ آپ اسے استعمال کر سکتے ہیں، اور اگر وہ نوٹ پر گورنر کی دستخط ہو اور یہ نیچے نہ لکھا ہو تو بھی جعلی ہے، اور اگر یہ لکھا ہو گورنر کی دستخط نہ ہو تو بھی جعلی ہے۔ لیکن ایک نوٹ ابھی ہم نے دیکھا 2 سال کے آس پاس 3 سال ہونے کو ہے، گورنر کی دستخط بھی تھی اور گورنر کے اس پہ اتھارٹی بھی تھی کہ بھائی میں آپ کو حق دیتا ہوں اور اختیار دیتا ہوں کہ نوٹ آپ وچن دیتا ہوں کہ آپ اسے استعمال کر سکتے ہیں۔ مگر کیا ہوا، جیسے ہی ایک بار اعلان ہوا حکومت کی طرف سے تو میں نے یہ دیکھا کہ وہ بیچارے جو ایک روپے کا سکہ مانگتے تھے آپ کے سامنے، انہیں 500 کا نوٹ دیتے تھے، بھکاری لینے کو تیار نہیں ہو رہا تھا۔ دیکھا کلپ نا آپ نے؟ مجھے بڑی ہنسی آئی کہ ایک کلپ میں نے اس میں دیکھا کہ ان دنوں کی بات ہے، ایک کو 500 کا نوٹ اس کو دوڑا رہے تھے، وہ بھاگ رہا تھا، لینے کو تیار نہیں ہو رہا تھا۔ ایک نے 1000 کے نوٹ دیا تو اس نے کہا نہیں ہم یہ نہیں لیں گے۔ تو کہا کیوں؟ کہا تم ہم کو بھکاری سمجھتے ہو؟ تو کہا مانگ کیوں رہے ہو؟ کہا یہ بھکاری کے بھی کام آنے والی نہیں، بس ایک بات پہنچانا چاہتا ہوں، 500 کے نوٹ ہو یا 1000 کے نوٹ ہو، گورنر کے دستخط بھی ہے، اس پر نوٹ پر نمبر بھی پڑا ہوا ہے، اوریجنل بھی ہے، اور بینک سے چھپا بھی ہے، وہ گورنر کی اتھارٹی بھی ہے، اور لیکن وہی 500 کا نوٹ جو کل تک اس کی ویلیو تھی، گورنر کی دستخط تھی، اس پہ اتھارٹی تھی، لیکن ایک بار حکومت نے آ کے اعلان یہ کر دیا کہ اس اتھارٹی اور پاور کو حکومت ضبط کر رہی ہے۔ اگر بھوپال والوں یہ سنا تو پڑھوں گا، نہیں تو کل سے میں مجلس نہیں پڑھوں گا۔
500 اور 1000 کی نوٹ پر گورنر کی دستخط بھی ہے, اس پر اتھارٹی بھی ہے کہ میں آپ کو کہتا ہوں کہ وہ سارے نمبر بھی صحیح ہے, بینک نے اس کو پاس بھی کر دیا ہے. لیکن ایک بار مرکزی اور سینٹرل حکومت نے آ کر کے اعلان یہ کیا کہ حکومت اب اس نوٹ کا اعتبار اٹھا لیتی ہے, رنگ وہی ہے, نمبر وہی ہے, بینک کا ظہر بھی ہے, گورنر کی دستخط بھی وہی ہے, سب کچھ نوٹ جیسی ہے, مگر اس سے اختیار اور اس کا پاور اٹھا لیا گیا تو رنگین کاغذ کے سوا کچھ نہیں ہے. یہ ہے ہندوستان کی نوٹ. اب اگر محشر میں جانے کے بعد روزہ بھی ہے, نماز بھی ہے, حج بھی ہے, زکات بھی ہے, سب کچھ ہے, لیکن اگر ولایت علی کا اختیار نہیں ہے تو یہ ورزش کے علاوہ کچھ نہیں ہے. مرکزی بینک نے, سینٹرل بینک نے اس کے اتھارٹی دی, وہاں سے چھپے اس کے نوٹ, وہاں پہ نمبر محفوظ, سیریل نمبر محفوظ, اس کے اندر جو تار اوریجنلٹی کا پڑا ہوتا وہ محفوظ, گورنر کی دستخط محفوظ, اس کے اتھارٹی اور پاور اور وچن کا وہ بھی بات محفوظ, سب کچھ ہے. مگر مرکزی حکومت نے وہ حق واپس لے لیا ہے. 51 رکعت صبح اٹھ گئے, 2 پڑھی, ظہر کی پڑھی, عصر کی پڑھی, ایک بار نہیں 3 5 بار اذانیں دی, وہاں گئے مکے میں دوڑتے رہے کعبہ سے لے کر کے وہاں تک مدینے تک. یہ دوڑ ہوگی, طواف نہیں ہوگا. یہ یوگا کا کوئی بیسٹ ہو سکتا ہے, کوئی طریقہ ہو جائے, نماز نہیں ہوگی اگر ولایت آل محمد سے دور ہو کر کے, اس لیے کہ ان پہ سارے پر جو مرکزی حکومت اللہ کی ہے وہ پاور, وہ اتھارٹی واپس لے لیا ہے. اس لیے اس میں جان نہیں رہی. اچھا تو ہم کرتے کیا ہیں؟ کرنا یہ چاہتے ہیں کہ دیکھیے آپ نے خلافت بھی قبول نہیں کی, مامون یہ کہتا ہے علی رضا آپ نے حکومت بھی قبول نہیں کی, خلافت قبول نہیں کی, ہم نے مان لیا. آپ نے ولی عہدی کو آپ نے ٹھکرا دیا, ہم نے مان لیا. لیکن میری آخری ریکویسٹ آپ سے یہ, میری دلی خواہش یہ, میں آپ کی خدمت کرنا چاہتا ہوں. وہ امام نے کہا کیا کرنا چاہتے ہو؟ کہا میں چاہتا ہوں کہ حکومت کا ایک سکہ بنے. کاش آپ تک پہنچا لے جاؤں یہ بات. آپ سے محبت اس لیے اتنی بے تکلفانہ گفتگو کرتا ہوں, خطابت نہیں کرتا ہوں آپ کے ساتھ. کہا میری دلی خواہش یہ ہے کہ ایک حکومت کا ایک سکہ ہونا چاہیے, ایک نوٹ, ایک پہچان ہونی چاہیے, سکہ. تو کہا کہ ٹھیک ہے, تم کو کس نے روکا؟ کہا لیکن خواہش یہ ہے کہ اس سکے پر آپ کا نام رہے. ابھی بھی جائیے گا انشاءاللہ, اللہ اگر زیارت کے راستے کھل جائیں, مشہد جائیے, میوزیم میں سکہ رکھا ہوا ہے, سکہ. کہ میری خواہش ہے, بس سمیٹ رہا ہوں اپنی بات کو, میری خواہش یہ ہے کہ سکہ بنے اور اس سکے پر آپ کا نام رہے, سکے پر آپ کا نام رہے, سکے پر آپ کا نام رہے. کتنا مسکرایا تھا علی رضا, بھول گیا ہے تو, حکومت تو کر رہا ہے, سکہ علی کا چل رہا ہے. کتنی مجبور ہو گئی ہے خلافت, خلافت کے درجے پر نہیں, مسند پر زبردستی تو بیٹھا ہے, سکہ علی کا چل رہا ہے اور ہمیشہ علی کا سکہ چلا ہے. خلافتیں چاہے جیسی ہوں, اگر وکلانگ آ کر کے کسی حساب سے ووٹ پر جیت جاتا ہے تو مجبور یہ ہوتا ہے کہ صاحب اس پہ آپ مہر آپ لگا دی, ہم تو انگوٹھا ہی لگا سکتے ہیں. بہت فرق ہوتا انگوٹھا لگانے اور ٹھینگا دکھانے میں. ہم نے نہ تمہارے سہارے امامت کے درجے کو حاصل کیا ہے اور نہ تمہارے خوف سے ہم دنیا سے چلے جائیں گے. خلافتیں اور حکومتوں کی عمر معین ہوتی ہے, امامت کی کوئی عمر نہیں ہوتی ہے. 5 سال سے لے کر کے 50 سال, خلافت عثمانیہ کے 500-600 سال, بنی امیہ کے حکومت کے کچھ 100 سال, بنی عباس کے کچھ 100 سال, ان 100 سال 200 سال 300 سال 500 سال خلافت عثمانی کے بہت بڑی 700-800 سال, لیکن 100 سال کے بعد ختم ہو گئے. نہیں ختم ہوا ہے تو امامت کا سلسلہ, خلافتیں دفن ہو گئیں, امامت زندہ ہے. ان کی قبروں کا نشان نہیں ملتا ہے, لیکن آج تک ہمارے گنبد و مینار دکھائی دیتے ہیں. اور آج کی تاریخ میں نے کل حدیث پیغمبر آپ کی خدمت میں پیش کی تھی, پھر وہیں سے دوبارہ میں حدیث پیغمبر کی تلاوت کرنا چاہوں گا اور آپ کے ذہنوں میں ایک انقلاب برپا کرنا چاہوں گا. پیغمبر نے کہا تھا اگر کوئی مجھے سفر کے مہینے کے ختم ہونے کی خبر دے دے تو میں اسے جنت کی بشارت دوں گا. جانتا تھا رسول کہ اس سفر کے مہینے میں آل رسول پر کیا کیا مصیبت آنے والی ہے, اور انہی مصیبتوں میں سے ایک یہ ہے جو 17 سفر کی ہے, سفر کے مہینے کی, چاہے 17 ہو یا سفر کے مہینے کے آخری کی تاریخ. رسالت کا 8واں چراغ وصایت و خلافت کا گل ہونا تھا. ابا سلط کہتے ہیں کہ مجھے بلایا, جو امام کے صحابی تھے 8ویں امام کے, مجھے بلایا اور کہا کہ ابا سلط
مجھے حاکم نے بلایا ہے، میں جا رہا ہوں، واپسی میں اگر میرے سر پر کپڑا پڑا رہے تو تم مجھ سے بات نہ کرنا، یہ جان لینا کہ تمہارا امام اب اس دنیا سے جانے والا ہے۔ امام مامون کے دربار میں پہنچتے ہیں، اس نے اٹھ کر کے استقبال کیا، بغل میں مسند کے بیٹھایا اور انگور کے کچھ دانے وہاں خوشہ ایک رکھا ہوا تھا، گچھا۔ تاریخ نے لکھا ہے کہ اس میں زہر اتنا خطرناک ملا تھا کہ اگر ایک قطرہ دریا میں ڈال دیا جاتا تو ساری مچھلیاں مر جاتی ہیں، اور سوئی کی نوک کے ذریعے سے ان دانوں میں اس زہر کو پیوست کر دیا گیا تھا۔ مامون کہتا ہے فرزند رسول نوش فرمائیے۔ تاریخ نے لکھا کہ امام کو انگور بہت پسند تھا، جب بھی نظر پڑے تو آٹھویں امام کو یاد کر لیا کرنا، گھر میں جب کبھی بھی انگور لانا تو چند ہی دانوں پہ صحیح مگر نظر ضرور دلا دینا، اس لیے کہ تمہارا امام یہی کھا کے دنیا سے گیا ہے۔ جب اصرار کیا، امام نے منع کیا تو کہا کہ جس طرح سے آپ کو مدینے سے بلایا گیا ہے اسی طرح سے آپ کو کھانے پر مجبور کیا جائے گا۔ میں اس بات کو روک کر کے یہ یاد اس نے کیوں دلایا؟ تاریخ نے لکھا ہے کہ جب آٹھویں امام مدینے سے نکل رہے تھے تو ایک بار قبر رسول پر آئے اور اپنے آپ کو قبر رسول پر گرا دیا، اور گرا کر کے گریا کیا کہ نانا نہ میرے جد حسین کو مدینے میں رہنے دیا گیا تھا اور نہ مجھے رہنے دیا جا رہا ہے، نانا یہ آپ کا نواسہ مدینہ چھوڑ رہا ہے۔ اور جب مرقد رسول سے باہر آئے تو تاریخ نے لکھا ہے کہ پورا مدینہ جمع ہو کر کے گریا کر رہا تھا۔ امام ایک بلندی پہ گئے اور بلند پہ جانے کے بعد کہا کہ مجھ پر ایسے گریا کرو جیسے میرے جد حسین پر گریا کیا تھا، اس لیے کہ نہ حسین واپس آئے تھے نہ میں واپس آؤں گا۔ امام نے اس ایک انگور کے دانے کو جیسے ہی اپنے دہنے مبارک میں رکھا اور جیسے ہی وہ زہر حلق سے پار ہوا، امام پورے قد سے کھڑے ہو گئے اور پہلا قدم جیسے رکھا اتنا زہر تیز تھا کہ پہلا قدم رکھتے امام کے قدم ڈگمگا گئے۔ ایک بار مامون کہتا ہے کہاں جا رہے ہیں؟ امام نے پلٹ کے کہا جہاں تو نے بھیجا ہے وہی علی رضا جا رہا ہے۔ ظاہر اتنا تیز تھا، امام قدم رکھتے کہیں اور تھے، پڑھتا کہیں اور تھا، تیز قدموں چلتے ہوا ہے۔ اب اصل کہتے ہیں میں نے دیکھا علی رضا کے سر پر ایک کپڑے کا ٹکڑا پڑا ہوا تھا، امام سے کچھ بول نہ سکا۔ امام حجرے کے اندر گئے، اس کے بعد کچھ لمحے ابھی میں نے دیکھے تھے کہ ایک نورانی چہرہ چند برس کا ایک جوان صحن میں کھڑا ہوا ہے۔ میں نے حیران ہو کر کے دیکھا، پوچھا آپ کون ہیں، گھر کے اندر کیسے آئے؟ کہا خاموش رہو بسلط، میں تمہارا ہونے والا امام ہوں، میں تمہارے امام کا بیٹا ہوں، میں علی رضا کا بیٹا ہوں، محمد تقی ہوں، اور باپ کے غم پر میں شریک ہونے کے لیے آیا ہوں۔ تاریخ نے لکھا ہے کہ جیسے ہی آواز سنی اندر سے ایک نحیف سی آواز آئی، میرے لال اندر آ جاؤ۔ تاریخ نے لکھا بسلط کہتے نوے امام سینے کو طے کرتے ہوئے آگے گئے، مجھ سے بھی کہا میرے ساتھ ساتھ آؤ۔ میں نے دیکھا نوے امام گئے، آٹھویں امام کے سینے پہ اپنا سر رکھ دیا، بہت دیر تک گریا کرتے رہے۔ آٹھویں امام زندہ تھے لیکن امام کا سینہ چھلنی نہیں تھا۔ ہائے رے سید سجاد، جب سینے میں سر رکھا تھا، اے مولا کہاں کا سینہ؟ کہیں نیزے کا زخم ہے، کہیں تلوار کا زخم ہے، کہیں تیر کا زخم ہے۔ اے مولا سید سجاد، یہ حسین کے سینے کا زخم ہے۔ ارے کلیجے میں جا کے دیکھے، کہیں اکبر کا زخم ہے، کہیں اونو محمد کا ہے، کہیں ننھے اصغر کا ہے۔ ساری وصیتیں آٹھویں امام کرتے رہے، آخر میں روح قفس عنصری سے پرواز کرنے لگی۔ نوے امام نے ابا سلط سے کہا اے ابا سلط جاؤ، سرد خانے میں جاؤ تہ خانے میں جاؤ، وہاں جا کر کے ایک پرانا صندوق کھولو گے، اس میں تمہیں ایک کفن ملے گا، کفن کے علاوہ تمہیں کافور ہوگا، اسے لے کر کے آؤ، وہ جنتی کافور ہے، جنتی کفن ہے۔ ایک نوے امام کس کو کہہ رہا اپنے چاہنے والے کو؟ میرے باپ کا کفن لے آؤ، کافور لے آؤ، اس لیے کہ کفن دینا ہے۔ میں وہ لمحہ بھول نہیں پاتا جب حسین آئے تھے، سب کو سلام کر کے کہا تھا اے میری ماں جائی، ارے میرا بوسیدہ لباس لے آؤ۔
شہزادی نے پوچھا تھا اے بھیا بوسیدہ لباس کیا کریں گے؟ کہا اس لیے کہ میرے قتل کے بعد میرے جسم سے لباس اتار لیا جائے گا، بوسیدہ لباس رہ جائے تو ظالم نہ اتارے۔ زینب نے تڑپ کے کہا تھا بھیا یہ کیوں نہیں کہتے زینب جاؤ میرا کفن لے آؤ۔ تاریخ نے لکھا ہے ابا سلطائے صندوق کو کھولا، اجلا اجلا کفن لے کے گئے، غسل دیا، غسل دے کر کے کفن پہنایا۔ اے مولا امام رضا مبارک ہو بیٹا سرہانے موجود ہے، بڑا اجلا اجلا کفن پہنایا ہے، شاہی جنازہ اٹھا ہے، لیکن ہائے کربلا تابوت میں رکھا گیا تھا 8ویں امام کو، کاندھا دینے والے اتنے سارے لوگ موجود تھے، کاندھے پر تابوت تیر رہا تھا، لیکن ہائے میں کیسے کہوں حسین کو، فاطمہ کے لال کو، جس کے جسم کی ہڈیاں سلامت نہیں رہ گئی تھی۔ ظالموں نے خود کہا ہے کہ جب گھوڑے کی ٹاپ حسین کے جسم پہ پڑتی تھی تو ہڈیوں کے ٹوٹنے کی آواز ہڈیوں کے ٹوٹنے کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ ہو نہ ہو ایک بار حسین کو ماں کے ٹوٹی پسلی کی یاد آئی ہوگی، ماں کے درد کا احساس کیا ہوگا۔ اے میری مظلومہ ماں، پسلیوں کے ٹوٹنے کا آج حسین زیادہ احساس کر رہا ہے۔ ہڈیوں کے ٹوٹنے کی آواز، غسل دیا، مولا جوان بیٹا ہے نا غسل دے دیا ہے، لیکن آپ کے جد کو اس کے جد کے خون سے غسل دیا گیا تھا۔ امام زمانہ زیارت ناہیہ میں کہتے ہیں میرا سلام ہو جسموں پر جنہیں پانی نہیں ان کے خون سے غسل دیا گیا تھا۔ غسل دیا، کفن پہنایا۔ ایک جملہ سوچئے گا، روئیے گا، میرے لیے دعا کریے گا۔ تاریخ نے لکھا کہ شاہی جنازہ اٹھا ہے، اے مولا شاہی جنازہ آپ کا اٹھا ہے، ہارے کربلا میں حسین کا لاشا بے گور و کفن پڑا رہا، پرندوں اور خاک نے سایہ کیا۔ بس دو جملہ اور آپ کی زحمت تمام۔ تاریخ نے لکھا اب جب امام کو غسل دے دیا گیا، کفن دے دیا گیا، لایا گیا قبر کے پاس، 9 امام قبر میں اترے۔ دو جملہ سننے اور میرے لیے دعا کریے کہ 9 امام قبر میں اترے۔ چاہنے والوں نے امام کے جسم کو سہارا دیا، 9 امام نے 8ویں امام کے جنازے کو اپنے ہاتھ میں سنبھالا اور لحد میں رکھ دیا۔ یہ کس نے کیا؟ 9 امام نے۔ کس کے ساتھ؟ 8ویں امام کے ساتھ۔ جنازے کو احترام کے ساتھ اتارا، کفن پہنے ہوئے جنازے کو۔ مقتل نے یہ لکھا ہے 12 محرم کو جب سید سجاد آئے ہیں گنج شہیدہ میں ایک جنازے کو دفنا دیا ہے۔ ایک بار بنی اسد والوں نے سے کہا ارے ایک بوسیدہ چٹائی لے آؤ، فلفا بحسیرن، ایک بوسیدہ چٹائی لی، باپ کے جنازے کو لپیٹا، آغوش میں اٹھایا، سپرد لحد کیا۔ 9 امام نے کیا۔ آپ جانتے ہیں بزرگوں، ابھی بہت سارے جنازے کو آپ نے دفنایا اور دیکھا ہوگا، جب جنازے کو لحد میں اتار دیا جاتا ہے تو بندے کفن کھول دیتے ہیں۔ بس یہ جملہ سن لو میری ماں بہنوں، میرے لیے دعا کرنا۔ جب جنازے کو اتار دیتے تو بندے کفن کھول دیتے ہیں اور چہرے کو قبلہ رخ کر دینا سنت ہے۔ 9 امام نے 8ویں امام کے جنازے کو لحد میں اتارا، بندے کفن کو کھولا، چہرے کو قبلہ رخ کر دیا، اس کے بعد قبر کو ڈھانپ دیا گیا۔ 12 محرم کو سید سجاد نے جب اپنے باپ کے جنازے کو لحد میں اتارا تھا تو ایسا گریہ کیا تھا کہ زمین کربلا ہل گئی۔ ہاتھ جوڑ کے پوچھا چاہنے والوں نے، مولا عباس کے بازو یاد آ گئے، اکبر کا سینہ یاد آ گیا، اصغر کا گلا یاد آ گیا، ارے آخر ایسا روئے کیوں؟ امام نے جملہ کہا اے بنی اسد والو، سنت یہ ہے بندے کفن کھول کے چہرے کو قبلہ رخ کر دیتے ہیں۔ کہاں سے لاؤں باپ کا سر، کہاں سے قبلہ رخ کروں؟ روتا چلا گیا بیمار کربلا، اے بابا
کو معاف کیجئے گا. نہ سر ملا ہے نہ قبلہ رک کر سکا, ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پیروں میں بیڑیاں, ماتم حسین.